تین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن عیسیٰ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی، بہت بڑے عالم دین، بزرگ اللہ والے گزرے ہیں۔ فرمایا اکثر یہ شام کے علاقے طرطوس میں جایا کرتے تھے۔ وہاں ایک علاقہ تھا، راستے میں اس کو رقاع کہتے تھے، بہت خوبصورت ٹھنڈا سرسبز علاقہ تھا۔ وہاں خلفاء عباسیہ کے عموماً خلفاء اس رقاع میں گرمی گزارنے کے لیے وہاں تشریف لایا کرتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ نہایت ہی خوبصورت علاقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہاں جایا کرتے۔ جس سرائے کے اندر وہ قیام کرتے تھے، رکتے تھے، کچھ زمانہ وہاں قیام و طعام اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث وہاں لوگوں کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ وہاں ایک نوجوان شخص بھی آیا کرتا تھا، اس کا بڑا گہرا تعلق حضرت عبداللہ بن مبارک سے بن گیا تھا۔ جب وہ اس علاقے میں تشریف لاتے، اس رقاع میں پہنچتے، اس سرائے کے اندر تشریف فرما ہوتے، اس پیارے اور خوبصورت علاقے کے اندر وہ نوجوان سب سے پہلے پہنچتا اور خدمت میں رہتا، دن رات خدمت کرتا رہتا، اور یہ اپنے ذمے لے لیتا کہ ان کی خدمت میرے ذمے ہے، کسی اور کو کم موقع دیتا تھا، اور صرف سماع حدیث کے لیے، یعنی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے یہ محبت رکھتا تھا، شوق رکھتا تھا، ذوق رکھتا تھا، دل میں محبت تھی کہ اللہ کے محبوب کی باتیں عبداللہ بن مبارک کی زبان سے سننی ہیں اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کو سنبھالنا ہے، ان کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اچانک ایسے ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک اپنی روٹین، اپنی عادت کے مطابق وہاں سرائے میں تشریف لائے۔ جو ہی اس رقعہ کے اندر پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، وہ ادھر نہیں ہے۔ لوگوں سے معلوم کیا، دریافت کیا کہ وہ ایک نوجوان جو آیا کرتا تھا، بڑی ہمارے سے محبت تھی، بڑی خدمت کرتا، بڑا خدمت گزار آدمی تھا، وہ آج نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ لگا کہ وہ مقروض تھا، جس کے پیسے اس نے دینے تھے اس نے اس کو پکڑ کے قید کر لیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے۔ وہ ابھی تک جیل خانے کے اندر بند ہے۔ جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کرے گا اس کا چھٹکارا مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو بڑا دکھ لگا کہ وہ بڑا محبت والا انسان تھا، بڑا مطیع اور فرما بردار، بڑا نیک صالح متقی پرہیزگار آدمی، فرما بردار خدمت گزار تھا۔ معلوم کیا کہ وہ قرض خواہ کون ہے اور قرضہ کتنا ہے۔ پتہ لگا، معلومات ہوئی، اس سے رابطہ کیا، اس کو بلوایا، اسے کہا کہ آپ اس نوجوان کا جو قرضہ ہے مجھ سے لے لیں اور اس کو رہائی دے دیں، اس کو چھٹکارا دے دیں، اس کو آزاد کر دیں، اس کی قید کو ختم کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کسی سے آپ نے نہیں کرنا، آپ اس بات کی پوری قسم دیں، تب میں آپ کو پیسے دوں گا اور پھر اس بچے کو چھڑواؤں گا۔ اس نے قسم دی کہ جب تک آپ زندہ ہیں میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں، میرا قرضہ اتار دیں، میں نے پیسے جو اس سے لینے ہیں وہ پیسے مجھے دے دیں، میں اس کو رہا کر دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ چلے گئے، پیسے دیے، اس کی جان چھڑوائی، اپنا سامان سفر باندھا اور واپس چلے گئے طرطوس کے اندر۔ وہ نوجوان رہا ہو کہ جب اس سرائے کے اندر پہنچا جہاں وہ حضرت کو دیکھتا تھا، بیٹھتا تھا، احادیث سنتا تھا،
ان کی فرما برداری میں، ان کی اتباع میں رہتا تھا، ان کا مقتدی بن کے رہتا تھا، ان کو اپنا مقتدا اور امام سمجھتا تھا، اللہ کے محبوب کی احادیث سنتا تھا، پتہ لگا کہ وہ آئے ہیں اور چلے گئے۔ اس آمد و رفت کا بہت بہت رنج اور غم اور پریشان، بہت تکلیف کا باعث بنا کہ وہ آئے ہیں اور میں خدمت نہ کر سکا، وہ چلے بھی گئے، اللہ کے محبوب کی احادیث نہ سن سکا، وہ چلے گئے۔ تو وہیں سے تیاری کی اور کئی منازل طے کرنے کے بعد، کئی دنوں کے بعد طرطوس پہنچا اور جا کے سلام کیا اور معذرت کی کہ حضرت آپ تشریف لائے، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا اور میرا سبق بھی رہ گیا، میں اللہ کے محبوب کی باتیں بھی نہ سن سکا، اور اپنا تذکرہ کیا کہ میں اس طرح پیسے کے نیچے آ گیا تھا، مقروض ہو گیا تھا، قرض خواہ نے مجھے پکڑ کے قید میں ڈال دیا تھا۔ حضرت نے اور ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ اچھا رہائی کیسے ہوئی تیری؟ اور یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ میں نے قسم لی ہے، کہیں اس نے قسم توڑی تو نہیں ہے، بتا تو نہیں دیا اس کو۔ کہا کہ آزادی کیسے ہوئی، رہائی کیسے ملی، جان کیسے چھوٹی، قید خانے سے کیسے باہر آئے؟ کہنے لگے کہ حضرت کوئی شخص آیا اللہ والا، وہ سرائے کے اندر اس نے قیام کیا، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے پیسے دے کے میرا قرضہ اور شخص کو اتار کے مجھے رہائی دی، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، بس اس کے لیے دعا گو ہوں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس مصیبت سے بچا لیا ہے، مصیبت آپ کے سر سے ٹل گئی ہے، بس آپ اللہ کا شکریہ بجا لائیں، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ وہ کون تھا، وہ کیا ہوا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی محبت کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کر کے وہ آیا، اپنا واقعہ سنایا۔ اور یہ محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ واقعہ اس شخص نے کسی کو نہیں سنایا جس کو پیسے دے کر اس کی رہائی کروائی گئی تھی۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تو پھر اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح اس بچے کو چھڑانے والے عبداللہ بن مبارک ہی میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں تجھے اللہ کا واسطہ اور قسم ہے تو یہ پیسے مجھ سے لے کے اس بچے کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم کو بھی چلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔